بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو ہماری گفتگو جاری ہے قاتلین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، آپ نے ہمارا پہلا کلپ ملاحظہ فرمایا کہ جس میں بڑی تفصیل سے ہم نے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین تھے ان کا مذہب کیا تھا اور ان کے عقائد کیا تھے، وہ بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا۔ اب آپ کی خدمت بیان کریں گے جو یزید کا دفاع کیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یزید کے جو آج مدافعین آپ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ان کے ہاں ایسی روایات موجود ہیں کہ ان روایات کے تحت یزید بہت اچھا انسانی کے ہاں سمجھا جاتا ہے، اس لیے دفاع کرنے پہ مجبور ہیں۔ سب سے پہلے جس روایت کی میں آج وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، روایت ان کے ہاں نہایت مشہور ہے، آپ بہت بار سن چکے ہیں۔ یہ چونکہ ہماری اب مقدماتی گفتگو ہے، مقدماتی گفتگو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ یزید جو ہے وہ ان روایات کے تحت ان کے ہاں مومن ہے، جو آج ہم بیان بھی کریں گے، ان علماء کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، تبھی جا کر یزید کا دفاع کرتا ہے۔ یعنی یہ جو جتنے بھی مفتی آتے ہیں یزید کا دفاع کرتے ہیں، اس کو امیر المومنین مانتے ہیں، اس کی خلافت کو خلافت شرعی مانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے کلپس میں بیان کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ یزید کو کیا کرتا تھا، خلیفہ شرعی مانتا تھا اور اس کا دفاع کرتا تھا بڑا۔ تو وہ کیوں ایسا کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو اب ہم آپ کی خدمت بیان کریں گے جو یہ قاتلین امام حسین میں چاہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو افراد شامل تھے، ان کا خود اہل سنت کے ہاں کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے تو خود دیکھ لیتے ہیں کہ یزید کا کیا سٹیٹس ہے ان کے ہاں۔ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک روایت ہے، مطالب کو زیادہ بیان کرنے ہیں اس لیے ہم کوئی زیادہ طول و تفصیل نہیں دیں گے۔ روایت کا نمبر ہے 3650۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بڑی مشہور روایت ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کا جو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے، رسول اللہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، بخاری میں اسی باب میں آپ فضائل اصحاب نبی میں جائیں تو آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرن رسول اللہ نے فرمایا، اس قرن سے کیا مراد ہے۔ ملاحظہ فرمائیں قاضی ایاز کی شرح صحیح مسلم، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اسی روایت کے ذیل میں کیا بیان کرتے ہیں کہ اختلاف الناس فی القرن ما ہوا، کہ لوگوں کا اختلاف ہے کس چیز میں، کہ قرن سے کیا مراد ہے۔ ومل مراد بقرنی ہونا، اور اس قرنی سے یہاں پر جو مراد ہے کہ خیر القرون جو ہے وہ قرنی، کیا فرمایا کہ الناس خیر قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ جو قرن آ رہا ہے، اس قرن سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیں جناب، اس قرن سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ومل مراد بقرنی ہونا فقال المغیرہ، ان کے ایک جو عالم ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، مغیرہ ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں قرن ہوں یعنی اصحاب ہوں، قرن سے کیا مراد ہے، اصحاب کا زمانہ۔ والذی یلی، اور وہ جو اس کے اصحاب کے بعد آئیں گے وہ کون ہے، ابناؤہ، اصحاب کے بیٹے۔ یعنی مراد قرن سے کیا ہے، صحابہ ہیں، صحابہ کے بیٹے۔ انشاءاللہ آگے چل کے دکھائیں گے صحابہ اور صحابہ کے بیٹے۔ عمر ابن سعد بن ابی وقاص کون، قاتل امام حسین، صحابی کا بیٹا، اور وہ بہترین افراد میں سے ہے بھائی، اہل سنت کے ہاں بہترین افراد میں سے کون ہے، صحابہ کے بیٹے۔ والثالث ابناء ابنائہم، پھر ان بیٹوں کے بیٹے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے قرن سے۔ اس کے بعد آگے چلیں، امام نووی کی جو شرح ہے اس میں ملاحظہ فرمائیں، امام نووی کی شرح کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ اتفق العلماء علی ان خیر القرون قرنہ والمراد اصحابہ۔ مراد کون ہے جی، اصحاب مراد ہیں۔ چلے جی، صحیح ہو گیا کہ ان صحیح الذی علیہ الجمہور کہ ان کل مسلم رأى النبی ولو ساعۃ فہو من اصحابہ، کہ جس کسی نے بھی یعنی مسلمان ہو کوئی شخص، اس نے نبی کو دیکھ لیا، تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی دیکھا، وہ صحابی ہے۔ اب وہ صحابی کی کیٹیگری میں جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جنتی بن جائے گا، اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی قدغن نہیں لگ سکتی، وہ ہر طرح کی کلین چٹ حاصل کر لے گا۔ اور وہ روایت و خیر الناس علی عمومھا والمراد جملۃ القرن۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ کیا کہتا ہے، وہی بالکل لہذا فرمائیں فقال المغیرہ قرنہ اصحابہ، پہلے صدی کون سی، وہ رسول اللہ، جو رسول اللہ کا زمانہ ہے، اصحاب کا زمانہ۔ والذی یلونہم، بھائی مغیرہ والا قول ہے، ہم اس کو بیان نہیں کرتے، نیچے آ جائیں۔ والصحیح، جو صحیح قول ہے وہ کیا ہے کہ ان قرنہ الصحابہ، سب سے پہلے جو بہترین لوگ وہ صحابہ۔ ٹھیک ہے، ابھی آئیں گے انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین جو صحابہ تھے۔ والثانی والتابعون، جو تابعی ہیں وہ بھی آئیں گے کہ کتنے تابعی، 14-15 تو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر کے جائیں گے، صحابہ و تابعین جو قاتلین امام حسین میں سے تھے، اور ان جعلی روایات کے بنیاد پر وہ بہترین لوگ ہیں، میرے رسول اللہ نے بیان کیا ہے بہترین لوگ، بڑے اچھے پیارے لوگ کون ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، تابعوہم، تبع تابعین۔
اور انہی میں سے بہت سارے کیا ہیں امام حسین اسلام کے قاتلین میں سے تھے۔ اچھا جی، تو یہ سب سے پہلے مقدماتی جو حدیث ہے جس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ بہترین لوگ کون ہیں، رسول اللہ نے فرمایا صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اب دیکھیں یزید کہاں پہ فٹ ہو رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ التاریخ الکبیر معروف ہے تاریخ ابن خیثمہ کے نام سے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں زرارہ ابن اوفا سے روایت بھی جو ہے وہ صحیح ہے، وہ کیا کہتا ہے القرن عشرون و مئہ سنہ، کہ یہ جو قرن سے مراد کیا ہے، عشرون و مئہ سنہ 120 سال، ٹھیک ہے۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قرن فکان آخرہ موت یزید ابن معاویہ، بہترین وہ جو قرن ہے جس میں رسول اللہ مبعوث بے رسالت ہوئے، اور اس قرن کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے، یزید ابن معاویہ کی موت پر۔ تو یہ جو بہترین لوگوں کا زمانہ ہے اس میں رسول اللہ کی بعثت سے لے کر یزید کی موت تک، پس یزید جو ہے وہ کیا ہے، ان بہترین افراد میں سے ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین لوگ کون ہیں، وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور یزید ان میں آخری تھا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں زرارہ بن اوفا کون ہے، آپ کہیں گے یہ بھائی کسی بھی اہل غیرے کا قول ہو سکتا ہے، نہیں بھائی، زرارہ ابن اوفا اہل سنت کے نزدیک کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں سیر و اعلام النبلاء اس کی 4تھی جلد، یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں زرارہ ابن اوفا الامام الکبیر، ٹھیک ہے، قاضی البصرہ، امام کبیر تھا بھائی، اہل سنت کا امام کبیر کیا کہتا ہے، یزید بہترین افراد میں ہے، اور رسول اللہ نے اس بات کو بیان کیا، یعنی رسول اللہ کی گواہی کے مطابق یزید بہترین افراد میں سے۔ اب بندیالوی ہو یا دھندیالوی ہو، جو بھی ہو، اب ان کا حق بنتا ہے کہ یزید کا دفاع کریں کیونکہ وہ بہترین افراد میں سے ہے، اور انہوں نے کیا بھی ہے، ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان بھی کرتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے۔ اب آ جائیں، اب اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ اب جو شخص اور جس شخصیت کا حوالہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، زبان زد عام 4 فرقوں میں سے ایک فرقہ انہی کے نام پہ ہے، ملاحظہ فرمائیں السنہ ابن خلال کی، اس میں کیا بیان ہوتا ہے، احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا، سألت ابا عبداللہ، روایت کی سند پہلے دیکھ لیں 5 نمبر پہ نیچے، اسنادہ صحیح، روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ بھائی لعن اللہ یزید ابن معاویہ، کہ من قال لعن اللہ یزید ابن معاویہ، جو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ یزید پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو اس پہ بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یزید قاتل امام حسین، فاسق و فاجر، سب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور احمد ابن حنبل کے نزدیک وہ صحابہ کا بھی قاتل تھا، وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے صحیح سند روایات کے مطابق۔ احمد ابن حنبل نے کہا کہ یزید نے جو ہے وہ واقعہ حرہ میں وہ صحابہ کا قاتل ہے۔ لا اتکلم فی ھذا، احمد ابن حنبل کہہ رہے میں نہیں اس بارے میں بات کرتا، اس نے کہا اصرار کیا اس بندے نے، تو پھر مجبور ہو گئے احمد ابن حنبل صاحب، کہتے ہیں قال النبی، سننا ہے تو سنو، کان کھول کے سنو، اگر یزید کے بارے میں جاننا چاہتے ہو یزید کون تھا۔ احمد ابن حنبل صاحب کہتے ہیں لعن المؤمن کا قتل ہی، بھائی مومن کے اوپر لعن کرنا، تم پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو دیکھو یزید کے بارے میں اگر یہ پوچھو گے تو میں کہوں گا لعن المؤمن کا قتل ہی، کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن پر لعن اس کے قتل کے مترادف ہے۔ اچھا، یزید مومن کس کے نزدیک؟ احمد ابن حنبل، حنبلی ہو۔ اب آپ سوچو، اس لیے ہم کہتے ہیں برادران اہل سنت اگر اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یزید ان کے ہاں خلیفہ شرعی تھا، مومن تھا، امیر المومنین تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں میں لعنت کرتا ہوں یزید پہ، یہ آپ کی شخصی رائے ہے، لیکن بے عنوان سنی، اگر آپ اپنی سنی کتابوں کی طرف دیکھیں گے، اپنے مبانی کی طرف دیکھیں گے، اپنے محدثین کی جانب دیکھیں گے، تو انہوں نے یزید کو کاندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے بھائی، تو آپ اس کو اتار نہیں سکتے، یا آپ سنی رہ کے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یزید سے ہم دستبردار ہیں۔ سنی اور یزیدی جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں فٹ بیٹھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے برادران اہل سنت جو ہماری جان ہیں، ہم ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کو رجوع فرمائیں۔ اب احمد ابن حنبل صاحب نے کیا کہا ہے جی، یزید مومن ہے، ملاحظہ فرمائیں، اور پھر وہی روایت جو ہم نے بیان کی، وقال خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم وقد صار یزید فیہم، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین زمانہ وہ ہے جو جس زمانے میں میں ہوں، اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ، اور یزید ان میں ہے، ان بہترین افراد، یعنی بہترین جو افراد ہیں وہ میرے زمانے کے ہیں، اور اس کے بعد والے زمانے کے، اور اس کے بعد والے زمانے کے، وہ جو بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کے افراد ہیں، ان اعلیٰ کوالٹیوں کے افراد میں سے ایک نمونہ یزید ہے، یزید بھی انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب احمد ابن حنبل صاحب کا یہ نظریہ ہے یزید کے بارے میں۔ اس کے بعد ان کے ایک اور عالم، ملاحظہ فرمائیں، قید الشرید من اخبار یزید ابن طولون،
یہ کیا بیان کرتے ہیں یزید کی جب ذکر شر یزید کا کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین، یزید ہمارا امیر المؤمنین ہے. کیوں بھائی؟ ہمارے سب صحابہ نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتا ہے دیکھو یزید کی جس نے بیعت سے ہاتھ اٹھایا نا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانا پینا ہمارا بند، تعلق ختم، یزید امیر المؤمنین ہے. اچھا جی، اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور پھر آگے وہی بات جو ہم نے وہاں سے نقل کی کہ فبعث اللہ لرسولہ، کہ وہ قرن جو ہے اس کا زمانہ کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث پہ رسالت کیا، اور اس کا آخر کیا ہے؟ موت یزید ابن معاویہ، یزید ابن معاویہ کی موت. تو بس یزید جو ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے، ہمارا سپرمین ہے. اب ہم اس دیکھتے ہیں کہ یہ جو جعلی روایتیں ہیں اور اس کے جعلی ہونے کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ متعارض ہیں دیگر روایات کے. یہ دیکھیں جی مستدرک علی الصحیحین، اس میں جب ہم جاتے ہیں جلدی سے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. روایت 6992 اور ذہبی نے بھی کہا ہے قال فی تلخیص صحیح، روایت کی جو ہے وہ سند بالکل ٹھیک ہے. روایت کیا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح، کیا بات ہے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ احد خیر منا، کوئی ہے جو ہم سے بہتر ہو، کوئی یعنی ایسا بندہ ہے جو ہم سے بہتر ہو. ہم نے کیا کیا؟ اسلمنا معک، ہم بھائی آپ یا رسول اللہ اسلام لائے، وجاہدنا معک، اور ہم نے جہاد بھی کیا آپ کے ساتھ، پھر بھی کوئی ہم سے بہتر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں. اپنے جو ہے نا فارسی میں کہتے ہیں خیالت راحت، اپنے اذہان کو بالکل سیٹ رکھو، کوئی ایسی ویسی سوچ نہیں لے کے آنی کہ تم بہت اچھے ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. نعم قوم یکونون بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، ٹھیک، کہ جو مجھ پر ایمان لائے گی اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. رسول اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ ان پہ ایمان لائیں گے. تو وہ قوم جو ہے وہ افراد تم لوگوں سے بہتر ہیں. جبکہ وہ جعلی روایت جو بخاری کی ہے جس میں یزید کو فٹ کیا جا رہا تھا کہ بہترین لوگ کون سے ہیں؟ وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے. اس کے بعد آگے دیکھیں مسند امام احمد ابن حنبل، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں بھی وہی روایت ملاحظہ فرمائیں، حدیث کی سند بالکل ٹھیک. اسلمنا معک وجاہدنا معک، نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ایک ایسی قوم ہے کہ جو میرے بعد یعنی تمہارے بعد آئے گی، مجھ پہ ایمان لائے گی اور در حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. یہ حدیث ٹھیک ہے، وہ تم سے بہتر ہیں. اور اس کے بعد ناصر الدین البانی سلفیوں کے لیے بھی جو ہے وہ پکی ہے، یؤمنون بہ، یعنی ایک ایسے افراد آئیں گے، قوم یاتون من بعدکم، ایک ایسی قوم جو تمہارے بعد آئے گی اور ان کے پاس قرآن مجید ہوگا، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. اچھا، اس قرآن پہ ایمان لے کر آئیں گے اور اس کتاب میں جو کچھ ہوگا اس پر عمل کریں گے. اولئک اعظم منکم اجرا، اور ان کا اجر جو ہے وہ تم سے کئی زیادہ ہوگا. تو یہ یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ جو روایت گھڑی گئی ہے یزید کو بچانے کے لیے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یہاں پر آج کی ہماری اس قسط کا کیا خلاصہ ہوا کہ پہلا جو بندہ یزید ہے، باقی بھی قاتلین آئیں گے، ابھی صحابہ آئیں گے، تابعین آئیں گے، ان کے بڑے بڑے اچھے اچھے افراد سپرمین آئیں گے سارے. وہ دیکھیں گے کہ وہ یزید پہلے نمبر پہ یزید کو انہوں نے امیر المومنین مانا، احمد ابن حنبل نے کہا وہ مومن ہے. اب دیکھتے ہیں آگے چل کے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ باقی صحابہ اور تابعین کی کیا حیثیت ہے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے تھے، اور اہل سنت کیا ان کا کیا اسٹیٹس ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کچھ قاتلین امام حسین کے جو صحابہ اور تابعین میں سے تھے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.